اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم بالشكر لاستزادتها باتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آج کی اس آخری مجلس میں پھر جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ سورہ احزاب کے جو قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اس کی 33ویں آیت ہے۔ جیسا کہ بیان کیا کہ ان آیات کے ذیل میں اصل خطاب نبی کی بیویوں کی طرف ہے اور نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ آیت نازل ہوتی خود نبی کریم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جب حجۃ الوداع یعنی جو آخری حج تھی وداعی حج جب اس کے لیے آپ اپنے گھر سے اپنی زوجات کے ساتھ باہر نکلے ہیں تو وہیں پر فرما دیا کہ یہ آخری دفعہ ہے، یہ آخری بار ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہو، اس کے بعد تم لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ پھر آیے تطہیر میں خدائے متعال نے اس حکم کو زوجات کے لیے پوری طرح سے واضح کر دیا اور ان کے حکم کو بتا دیا کہ اگر کرو گی تو کیا ہوگا۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، تم سب اپنے اپنے گھروں میں رہو گی، باہر نہیں نکلو گی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح باہر مت چلی آنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ بھئی لوگ بہت زیادہ افتخار کرتے ہیں کہ نبی کی فلاں بیوی کو 40,000 حدیثیں حفظ تھیں،
ہم کہیں گے 40,000 حدیثیں تو حفظ تھیں لیکن اس ایک آیت کو بھول گئیں، اس ایک آیت کو بھول گئیں، گھر میں نہیں رک سکیں۔ بہرحال اسی آیت کے ذیل میں مطالب عرض کرنا ہے، تمام تر گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے، ایک چھوٹا سا مرحلہ اور باقی ہے، کیونکہ ہم نے یہ عنوان بنایا تھا اور اپنے ذہن میں یہ ارادہ کیا تھا کہ جو تیسری مجلس ہوگی اس کو فدق کے متعلق اور بعض ایسے مطالب کے جو غالباً ذکر نہیں کیے جاتے ہیں ان کو ذکر کریں گے، لہٰذا آیت تطہیر کی طرف ایک چھوٹا سا اشارہ کرتے ہوئے ہم فدق کی طرف آگے بڑھ جائیں گے۔ اس آیت تطہیر سے علماء استدلال کس بات پر کرتے ہیں؟ اہل بیت عصمت و طہارت کی عصمت پر، ان کی معصومیت پر، کہ یہ معصوم ہیں، یہ اہل بیت جو ہیں یہ معصوم ہیں۔ کیوں معصوم ہیں؟ کیونکہ اذہب اللہ عنہم الرجس، کیونکہ اللہ نے تمام برائیوں کو آپ سے دور رکھا ہے۔ جب برائی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ خدا کی رضایت آئے گی۔ جب کوئی بھی برائی نہیں آئے گی اور انسان تمام برائیوں سے دور رہے گا، یعنی کیسے عمل کرے گا؟ وہ خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرتا رہے گا۔ جب خدا کی مرضی کے مطابق عمل ہوتا جاتا ہے اور خدا راضی ہوتا جاتا ہے تو اس شخص کو کہتے ہیں معصوم۔ یہ معصوم کی ایک اجمالی عامیانہ تعریف ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا۔ خدا نے کہا ہے وہاں جانا تو جاؤ، خدا نے کہا ہے یہاں سے رک جانا تو رک جاؤ، نماز کی طرف جاؤ، جھوٹ و غیبت و فریب سے رکو۔ جو ان تمام احکام پر عمل کر لے وہ عصمت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، یعنی خدا کی مرضی کو حاصل کر لیتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے لیے کیا فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ مطمئنہ نفس ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ ارجعی، تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ۔ کس حالت میں یہ مطمئن نفس لوٹتی ہے؟ راضیۃً مرضیہ، کہ یہ نفس خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی، تو یہ معصوم ہے۔ تمام انبیاء معصوم ہیں، تمام انبیاء، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں اور ان سے بھولے بھٹکے بھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ جناب آدم معصوم ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، آیت کا نشان 153، کیا فرما رہے ہیں دونوں میاں بیوی مل کے؟ جناب آدم اور حوا دونوں کیا فرما رہے ہیں؟ خدا متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اگر تو ہم پر رحمت نازل نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سب خاسرین میں سے ہو جائیں گے، ہم دونوں لوگ خاسرین میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم دونوں کا نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا تو کیا کر، تو ہم کو بخش دے۔ پروردگار نے بھی بخش دیا، کہا اہبطوا، نیچے اتر جاؤ، تم کو بخش دیتے ہیں۔ اب وہ کیسے بخشا؟ وہ شروع کی آیتوں میں ہے کہ جب آدم کو اسماء سکھائے تھے، وہ اسماء کے نام تھے کہ جن اسماء کے ذریعے سے آدم کی بخشش ہوئی تھی۔ تو بہرحال لیکن معصوم رہے، خدا کی مرضی حاصل ہو گئی اور خدا نے بخش دیا۔ یہ جناب آدم کی عصمت ہے۔ اس کے بعد اور آگے آئیں، جناب موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وقال ربی ظلمت نفسی، ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو ہم کو معاف کر دے، فغفر لہ، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ انہ هو الغفور الرحیم، پروردگار بہت رحمت نازل کرنے والا ہے۔ یہ موسیٰ کی عصمت۔ موسیٰ معصوم ہے، موسیٰ معصوم ہے۔ جب اللہ سے کہا کہ ہم سے راضی ہو جا تو اللہ راضی ہو گیا۔
ان کی عصمت اپنی جگہ پر، ان کی عصمت کو کچھ نہیں ہوا، عصمت یہیں رکی رہی۔ بہت غور سے سنیے گا کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہ جناب آدم کی عصمت اور جناب موسیٰ کی عصمت۔ تیسرے مرحلے پر آتے ہیں، سورہ یوسف۔ جب زلیخا نے برا قصد کیا تو کیا قرآن کے جملے ہیں؟ ہمت بہی، زلیخا یوسف کی طرف آگے بڑھیں، وَہَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر یہ اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ دیکھتا تو یہ بھی گناہ کی طرف جا سکتا تھا، لیکن اس نے پروردگار کی نشانیوں کو دیکھ لیا، یہ ہمارا معصوم بندہ تھا، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یہ ہمارے مخلص اور خالص بندوں میں سے تھا، لہٰذا یہ گناہ کی طرف نہیں گیا اور پروردگار اس سے راضی رہا۔ تو پروردگار ان سے بھی راضی، ان کی بھی عصمت اپنی جگہ پر، ان کی بھی عصمت اپنی جگہ پر۔ آخری اور چوتھا مقام سورہ انبیاء، آیت کا نشان 88۔ کیا فرما رہا ہے؟ جناب یونس قوم سے پریشان ہو کر چلے گئے تھے، اس کے بعد دوبارہ لوٹے تو کیا فرمایا؟ فرمایا لا الہ الا انت، اے خدا تیرے سوا کوئی خدا نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو بہت منزہ ہے، میں ستمکاروں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ پھر خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا ہر ایک کا دیکھیے جواب دیتا جا رہا ہے۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس کو تمام غم و غصے سے اس کو نجات دے دی، اور کیا کیا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ تو تمام انبیاء یہ ہے ان کی عصمت کے درجات، ہر ایک کا ایک درجہ ہے۔ بھائی ابھی جو نماز ہم سب نے مغرب و عشاء کی پڑھی ہے، اس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ اگر ہزاروں لوگ بھی ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو ہر نماز کا الگ درجہ، اسی طرح سے ہر ایک کی عصمت کا الگ درجہ ہے، ہر ایک کی عصمت کا الگ درجہ۔ آدم معصوم ہے، یونس معصوم ہے، یوسف و موسیٰ معصوم ہیں، یہ سب کے سب معصوم ہیں اور خدا ان سب سے راضی۔ لیکن ہم کس عصمت کی بات کرنے جا رہے ہیں؟ ہم فاطمی عصمت کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ تمام انبیاء جب خدا کی رضایت کو حاصل کر لیں، یعنی جب ایسا کام کرے کہ خدا راضی ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم ہے۔ لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یرضا برضا فاطمہ، کہ خدا فاطمہ کی رضایت سے راضی ہوتا ہے، وَيَغْضَبَ لِغَضَبِهَا، اور فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ یہ ہے فاطمہ کی عصمت۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ کہ جب تمام انبیاء اگر خدا کی مرضی کے حامل ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے معصوم، اور جس کی مرضی سے خدا راضی ہو اس کو کہتے ہیں فاطمہ، جس کی مرضی سے خدا راضی ہو۔ اب وہ حال اپنا خود سمجھ سکتا ہے کہ جس سے خود فاطمہ کہے کہ میں تم دونوں سے راضی نہیں ہوں۔ یہ اصول کافی کے جملے نہیں ہیں، یہ صحیح بخاری کے جملے ہیں، صحیح بخاری نے ان جملوں کو نقل کیا ہے کہ شہزادی فرماتی ہیں لَعَدْعُوَنَّ عَلَيْكُمَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُصَلِّيهَا، آج سے میں فاطمہ رسول کی بیٹی جتنی بھی نمازیں پڑھوں گی سب میں تم دونوں کے لیے بد دعا کروں گی۔ لَعَدْعُوَنَّ عَلَيْكُمَا۔ تو اب وہ اپنے حال کو سمجھیں کہ رضی اللہ لکھنے کا جو خوب شوق ہے، اگر اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے تو صرف اور صرف راستہ فاطمہ ہے۔ جب مرضی سے بات نکلی ہے تو ایک بات اور کہتے چلیں،
سوچ کے نہیں آئے تھے اس بات کو؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد کہ بھائی جس کسی کا بھی نام لیتے ہیں تو اس کے آگے لگا دیتے ہیں رضی اللہ عنہ. بھئی رضی اللہ عنہ اس کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ آپ سے راضی ہو. دعا ہے اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو. شب ہجرت آیت جو نازل ہوئی اس کے اندر کیا فرمایا کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی نفس کو بیچ دیتے ہیں اور کیا خریدتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. یعنی کیا؟ جس نے بھی اپنی نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیا، اب خدا اس سے راضی ہے تو اب ایسے کے آگے کبھی رضی اللہ نہیں لگے گا. اب ایسے شخص کے آگے کہ جو مرضی پروردگار کا حامل ہے، اگر یہ راضی ہو تو خدا راضی ہوگا. تو اب اس کے لیے دعا نہ کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو گفتگو کا جو محور ہے وہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ ان کی رضایت سے خدا راضی ہوتا ہے اور ان کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے. اسی کے بعد دوسری بھی حدیث ہے جو ایک کے بعد ایک ذکر کی جاتی ہیں. آپ سب کے ذہنوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. یعنی جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے کس کو اذیت دی؟ رسول کو اذیت دی، رسول کو. من آذاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی. سیدھی سیدھی بات ہے، رسول کی حدیث ہے. ایک مقام تک لے جانا چاہتے ہیں کہ فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، مجھے رسول کو اذیت دی. یا رسول خدا جو آپ کو اذیت دیتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو، سورہ احزاب کو پھر کھولو، 57 نمبر آیت ہے، 23 آیت آگے بڑھیں گے تو یہ مل جائے گا. 57 نمبر آیت ہے. کیا فرماتا ہے؟ ان الذین، وہ لوگ کہ جو یؤذون اللہ ورسولہ، اذیت کا لفظ اس آیت میں بھی آ گیا، یؤذون، وہ لوگ کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں. بھئی اذیت پہنچائی گئی کہ نہیں پہنچائی گئی فاطمہ کو؟ فاطمہ کو اذیت پہنچانا رسول کو اذیت پہنچانا ہے. رسول کو اذیت پہنچانے کا کیا حکم ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو رسول کو اور خدا کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. تو اب ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ آپ لعنت کیوں کرتے ہیں، آپ تبرہ کیوں کرتے ہیں. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک شدید عذاب کو آمادہ کر کے رکھا ہے. تو آج کچھ حقائق کو بیان کرنا بہت ضروری ہم سمجھتے ہیں، اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں، لہٰذا ان باتوں کو عرض کر رہے ہیں. وَإِلَّا کوئی اور ہدف نہیں ہے، کیونکہ خود اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ نے ایک اور لعنت کی ہے. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ نے نازل کر دیا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لعنہم اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ اور ملائکہ اور تمام انس و جن سب ان پر لعنت کرتے ہیں. لہٰذا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو نہ چھپائیں. جب خدا نے نازل کر دیا ہے تو بیان کیا جائے لوگوں کے لیے. لہٰذا اب یہ نہ کہا جائے کہ یہاں پر اتحاد خطرے میں آ جاتا ہے.
کوئی بھی انسان، کوئی بھی عاقل اتحاد کا منکر نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے غیر مسلمان دوست نہیں ہیں؟ سب کے غیر مسلمان دوست ہیں۔ بہت اچھی بات۔ کیا ہم سب کو گالیاں دیا کرتے ہیں؟ سب پہ لعنتیں کیا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ خوش ہو کے سب سے ملتے ہیں، خوش ہو کے سب سے ملتے ہیں، سب سے متحد ہیں۔ اگر ہم ہندو سے ملیں گے خوش ہو کے ملیں گے، گرچہ اس کا ہاتھ ملائے بعد میں ہاتھ پاک کر لیں گے، لیکن اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو تم ہاتھ ملا رہے ہو ہم ہاتھ پاک کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اتحاد کو محفوظ رکھتے ہیں، اس سے یہ نہیں کہتے، اس کی دل آزاری ہم نہیں کرتے۔ کوئی کرسچن یا کوئی اور مسلک کا، کوئی اور مذہب کا اگر آ کے جو غیر مسلمان ہوں وہ آ کے ہم سے مل جائے تو ہم اس کی دل آزاری نہیں کرتے، ہم اتحاد کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عاقل اتحاد کا منکر نہیں ہے، لیکن اگر اتحاد اسلامی ہے، اگر مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے تو اس کو کہاں سے لینا پڑے گا؟ اس اتحاد کو ہم کہاں سے لیں؟ اس اتحاد کو ہم اس سے لیں گے کہ جو اسلام کو لے کے آیا۔ یہ اسلامی اتحاد ہے۔ اسلامی اتحاد ہر ایک سے نہیں لیا جائے گا۔ اسلامی اتحاد کو ہم پیغمبر اکرم سے لیں گے، جو رسول کی زبانی ہے، فرما دیا انی تارکم فیکم الثقلین، ہم نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اپنی کتاب اور اہل بیت، ان دونوں کو چھوڑا ہے۔ تو اگر اتحاد ہوگا تو کتاب اور اہل بیت کے ساتھ اتحاد ہوگا۔ رسول اکرم نے اتحاد کے محور کو ہم کو بتایا ہے۔ یہ ایک گوشہ ہے اس کا، یہ ایک گوشہ ہے اسلامی اتحاد کا، کہ اگر ہمیں متحد ہونا ہے تو قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، ہمیں اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے کہ جو اہل بیت سے منہ موڑے اور حسبنا کتاب اللہ کے نعرے لگائے، ہم اس کے ساتھ نہیں جا سکتے، بلکہ پیغمبر کے ساتھ جانا ہے۔ یا پیغمبر کا راستہ لو یا کہہ دو حسبنا کتاب اللہ اور چلے جاؤ ادھر۔ اگر پیغمبر کی بات مانو گے تو کتاب خدا کو بھی ماننا پڑے گا اور اہل بیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ ہے اتحاد اسلامی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم قرآن سے متمسک رہے، یا یہ نہیں کہا اگر تم صرف اہل بیت سے متمسک رہے، نہیں، فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لہٰذا جس نے بھی اہل بیت سے منہ موڑا اور قرآن کو اکیلا اپنا ہدایت گر مانا تو وہ گمراہ۔ اکیلا قرآن کبھی ہدایت نہیں کرتا، خود قرآن فرماتا ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ سب کو یاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، امیر متقیان، مولائے متقیان کو چھوڑ کر قرآن تمہاری ہدایت نہیں کرے گا۔ اگر مولائے متقیان کو چھوڑ دو، متقیوں کے مولا کو چھوڑ دو اور چاہو کہ قرآن تمہاری ہدایت کر تو نہیں کر سکتا۔ خود قرآن منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہم نہیں کر سکتے تمہاری ہدایت۔ تو اتحاد اسلامی یہاں سے لینا ہے۔ دوسرا اتحاد کا محور، جو سورس ہے، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اگر اسلامی اتحاد کو لینا ہے تو کس سے لینا پڑے گا؟ وہ کہ جو اسلام لائے۔ اسلام لانے والا کون؟ رسول خدا۔ رسول خدا نے فرمایا کتاب اور عترت اور اہل بیت۔ اہل بیت میں سے یہی خطبہ کہ جس کو ہم نے اپنے مجلس کی شروعات میں پڑھا خطبے کے طور پر، یہ کون سا خطبہ ہے؟ یہ خطبہ فدق ہے، خطبہ فدق، الحمدللہ علی ما انعم، اس طرح سے جو خطبہ شروع ہوتا ہے خطبہ فدق ہے۔ اسی خطبے میں شہزادی نے یہ فرما دیا ہے کہ اتحاد کیسے ہوتا ہے۔ ہماری باتوں کو یاد رکھے، کوئی اگر کہے کہ اتحاد 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 تو اس کو بتائیں اتحاد یہ ہے۔ شہزادی نے فرمایا ہے، کیا فرماتی ہیں؟ وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت ملت اور امت کا نظام بتاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ امت منظم ہو جائے تو ہماری اطاعت کرو۔ وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت فرقت اور اختلاف سے امان ہے۔
اگر چاہتے ہو کہ اختلاف سے امان میں رہو، اگر چاہتے ہو متحد رہو، تو ہماری امامت کو مانتے رہو۔ وَإِمَامَتُنَا، یہ شہزادی کے جملے ہیں، وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِّنَ الْفُرْقَةِ، ہماری امامت فرقت سے امان میں لائے گی، تم کو جدا نہیں ہونے دے گی۔ ایک پلیٹ فارم پر اگر ایک سٹیج پر آنا چاہتے ہو تو اس کا محور کیا ہے؟ اس کا محور ہے ہماری امامت۔ دو، تیسرا جملہ زیارت جامع کبیرہ، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ زیارت جامع کبیرہ، کہ جس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ تشیع کی ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے اندر 20، 25، 30 والیومز، 30 جلد ہوتی ہیں اور اس کے اندر تمام معلومات بھری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو تشیع کی تمام معلومات حاصل کرنا ہے تو یہ 5 صفحے کی زیارت کو پڑھ لے، 5 صفحے کی زیارت کو پڑھ لے۔ علامہ مجلسی کے والد شیخ محمد تقی مجلسی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی بھی امام، کسی بھی معصوم کی زیارت کرتا ہوں تو صرف اسی زیارت سے زیارت کرتا ہوں، زیارت جامع کبیرہ۔ زیارت جامع کبیرہ بہت معروف زیارت ہے۔ اس کا ایک جملہ کہ ہم اس سے پوچھیں اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو زیارت ہے یہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے یہ نقل ہوئی ہے۔ کیا ہے زیارت؟ زیارت یہ ہے، زیارت میں کیا فرماتے ہیں امام؟ فرماتے ہیں بِمُوَالَاتِكُمْ، بہت توجہ سے ان عربی جملوں کو سن لیں، بِمُوَالَاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةِ، جو کلمہ ہے وہ تمہاری ولایت پر پورا ہوتا ہے، تو توحید اور نبوت پر آ کے رک مت جانا۔ بِمُوَالَاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةِ، کلمے کو تمام تک کون پہنچاتا ہے؟ ہماری ولایت۔ ہم اہل بیت کی ولایت کلمے کو تمام تک پہنچاتی ہے۔ بِمُوَالَاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةِ وَعَظُمَتِ النِّعْمَةِ، اور نعمتیں تمام ہوتی ہیں، وَاَتَلَفَتِ الْفُرْقَةِ، اور اتحاد آتا ہے۔ فرقہ یعنی اختلاف، جدائی، جدائی کو اگر دور کرنا ہے تو کیسے؟ بِمُوَالَاتِكُمْ، تمہاری ولایت۔ اگر تم اہل بیت کی ولایت ہمارے دل میں ہوگی تب ہم ایک ساتھ متحد ہو سکتے ہیں۔ اگر اتحاد حاصل کرنا ہے تو صرف اور صرف ولایت کے زیر تلے ہوگا۔ یہ ہے اتحاد کا اصل محور، لہٰذا کسی ایرے غیرے کی طرف نہیں جانا ہے۔ فدق کا مسئلہ کوئی باغ کا مسئلہ تھا؟ ہم کو کیا لگتا ہے کہ کوئی باغ کا مسئلہ تھا کہ شہزادی گئی تھی ایک باغ لے کے آ جائیں؟ یہ باغ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ سورہ روم کی 38 نمبر آیت، کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو شواہد التنزیل سنی عالم دین کی کتاب ہے، پہلی جلد، صفحہ کا نشان 443، اس کے اندر فرمایا کہ رسول کی حدیث ہے، کیا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی رسول نے فاطمہ کو بلا کے فدق حوالے کر دیا۔ تو اب فدق کس کے پاس ہے؟ فاطمہ کے پاس ہے۔ فدق کس کے پاس ہے؟ فاطمہ کے پاس ہے۔ جس طرح سے یہ موبائل ابھی آپ کے پاس ہے، اگر یہ موبائل آپ کے پاس ہوگا، موبائل آپ کے پاس ہے، میں یہاں سے دعویٰ کروں کہ موبائل میرا ہے، تو آپ کیا کہیے گا؟ آپ گواہ لائیں گے یا میں گواہ لاؤں گا؟ بھائی موبائل ابھی آپ کے پاس ہے، دعویٰ ہم نے کیا ہے کہ ہمیں دو، تو گواہ کون لائے گا؟ ہم گواہ لائیں گے یا وہ گواہ لائیں گی؟ فاطمہ گواہ نہیں لائیں گی۔ فاطمہ وہ ہیں جو قرآن کو سند دیتی ہیں، فاطمہ وہ ہیں، تو گواہ تم لے کے آؤ۔ فاطمہ سے نہ کہو کہ تمہارا گواہ کون، فاطمہ گواہ نہیں لائیں گی۔ لہذا خود شہزادی نے اسی خطبے میں انتم تزعمون، تم لوگ یہ گمان کرتے ہو اللہ ارث لنا، کہ ہمارا کوئی ارث نہیں، کیسی باتیں کرتے ہو، قرآن کو بھول گئے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، داؤد سلیمان کے وارث بنے، سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ اور دوسری جگہ پر جب زکریا کو لے کے بات کی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگار تو مجھے ولی عنایت کر،
کیا کرے گا یہ ولی؟ یرثنی، یہ میرا وارث بنے گا۔ تم قرآن کو پڑھنا بھول گئے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انبیاء اپنا ارث نہیں چھوڑتے؟ ایک چھوٹا سا سوال یہ امت سے سوال ہے کہ یہ بتائیے، بس چند جملے اور فضائل کے اسی سے مرتبط کر دیں گے مسائل میں، کہ امت سے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ہم کو بتا دیا جائے کہ کیا پیغمبر ارث نہیں چھوڑتا یا چھوڑتا ہے؟ سب نے کیا کہا؟ نہیں چھوڑتا۔ ہم نے مان لیا، ٹھیک، فدق لے جاؤ۔ اب یہ تم مان گئے ہو کہ پیغمبر ارث نہیں چھوڑتا، بیٹی کو تم نے کوئی حصہ نہیں دیا، تو تم نے کس حق سے دونوں بیویوں کو حصہ دیا؟ پیغمبر کے گھر میں 6 فٹ کی 2 لاشیں کیا کر رہی ہیں؟ اگر پیغمبر کے گھر میں کسی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا تو پیغمبر کی دونوں بیویوں نے اپنے باپ کو کس حق سے دفنایا؟ کوئی حق نہیں تھا۔ اگر حصہ ہے تو فاطمہ کا ہے۔ بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر پیغمبر کا گھر اتنا بڑا ہے، جس کی اولاد ہوتی ہے اس کا حصہ 1/8 ہوتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی 8واں حصہ۔ اگر پیغمبر کا گھر اتنا بڑا ہے تو اس کے 8 حصے کر لیجئے۔ آپ سوچ لیجئے کتنا بڑا ہوگا۔ 8 حصے کر لیجئے اور اس ایک حصے کے 9 حصے کریے، کیونکہ پیغمبر کی 9 بیویاں ہیں۔ پیغمبر کی 9 بیویاں ہیں تو اس ایک حصے کے 9 حصے کریے، اس کے بعد سب کو ایک ایک حصہ، یعنی اگر سب کے حصے میں کوئی حصہ آئے تو وہ اتنا بڑا آئے گا، اور ابا تمہارے اتنے بڑے، تو نہیں دفنایا جا سکتا تھا، لہذا دفنایا گیا۔ تو یہ حقائق ہیں کہ جن کے اوپر سے پردہ ہٹانا ہے۔ فدق کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ باغ لینے کے لیے چلی گئی تھی، باغ لینے کے لیے نہیں گئی تھی۔ اگر باغ لینا ہوتا تو تم سورہ انسان کی تلاوت کرو، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ تم جیسے مسکینوں اور یتیموں کو وہ دن رات کھلایا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے منہ سے لے کے یتیموں کو دے دیتے ہیں۔ یہ باغ لینے کیوں جائیں گے؟ پتہ چلا فاطمہ باغ لینے نہیں گئی تھیں، فاطمہ کا مقصد کچھ اور تھا۔ فاطمہ یہ پہچنوانا چاہتی تھیں کہ تم نبی کی شہادت کے 3 دن بعد نبی کی بیٹی کا جب حق لے سکتے ہو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، تم اس خلافت کے اہل نہیں ہو۔ خلافت لینے گئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد تو فاطمہ خلافت کو لینے گئی ہیں، خلافت کو لینے گئی ہیں، فدق کو لینے نہیں گئی ہیں۔ اگر فدق کو لینا ہوتا تو مولا کائنات اپنی حکومت میں فدق کو لے لیتے، لیکن جب حکومت ظاہری آ گئی تو فدق کو چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ صدیقہ کبریٰ فدق کو لینے نہیں گئی تھیں بلکہ اس حکومت کو لینے گئی تھیں، اس منبر کو بچانے گئی تھیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر آج تم جیسا منبر پر بیٹھا تو کل یہ تمہارا ساتھی بیٹھے گا، پرسوں یہ معاویہ کو بٹھائے گا، پھر یزید بیٹھے گا، اور رسول کے منبر پر بندر اچکیں گے، جو رسول کی حدیث ہے کہ ہمارے منبر پر بندر اچکیں گے۔ اس کام کو روکنے کے لیے گئی تھیں، لیکن کیا کہا؟ کہا نہیں دیں گے۔ فرمایا فدق تم کو نہیں دیں گے، جو تم گواہ جن کو لے کے آئی ہو یا تو تمہارے بچے ہیں یا تمہارا شوہر، فدق ہم نہیں دیں گے۔ چند جملوں میں مجلس کو سمیٹ دیں گے کہ رسول گرامی کی ایک یہ حدیث کہ فرماتے تھے ایک دن جب شہزادی کونین کو چکی چلاتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور فاطمہ تھک گئیں، جب دیکھا کہ فاطمہ تھک گئیں تو ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا فاطمہ تم رک جاؤ، چکی کو مجھ کو دے دو، تم تھک گئی ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے رسول خدا، دربار میں کھڑے کھڑے بھی بڑا تھک گئی تھی،
آپ کی شہزادی دربار میں کھڑے کھڑے بہت تھک گئی تھی. اے رسول خدا، آپ کی یہ شہزادی دروازے کے پیچھے بہت تھک گئی تھی. یہ ملعون ازل، اس کے یہ جملے ہیں. اس نے معاویہ کو خط لکھا. خط لکھ کے کیا کہا؟ کہا اے معاویہ سنو، جب میں فاطمہ کے دروازے پر پہنچا تو میں نے ایک فاطمہ کے تازیانہ مارا. جیسے ہی تازیانہ مارا تو میں نے بازو کی ہڈی کو ٹوٹتے ہوئے سنا. میں نے اس ہڈی کو ٹوٹتے ہوئے سنا، اور میں نے فاطمہ کی چیخوں کو سنا کہ فاطمہ کہہ رہی ہیں واہ بتا، اے رسول خدا، کیا آپ کے بعد آپ کی بیٹی کا یہ انجام ہوگا؟ میں نے فاطمہ کی ان چیخوں کو سنا تو میں نے سوچا لوٹ جاؤں، لیکن جب میں لوٹ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. کیا بات آئی؟ کہ یہی علی تھے، انہوں نے میرے تمام رشتہ داروں کو مارا تھا. ان کا یہ کینہ میرے دل میں پھر سے جاگ اٹھا. تو میں دوبارہ لوٹا اور میں نے جلتے ہوئے دروازے پر لات ماری. جب لات ماری تو 18 سال کی شہزادی دروازے اور دیوار کے بیچ میں پس گئی، اور دروازے کی یہ میخ شہزادی کے سینے میں پیوست ہو گئی. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی دروازے کو لے کر گر پڑی. اب روایت کے جملے سنیے. شہزادی بس مجلس کو دو دقیقے، 2 جملے اور مجلس کو ختم کر دیا کہ شہزادی دروازے کو لے کر نیچے گر پڑی. اب شہزادی کے اوپر دروازہ ہے اور 40 لوگ اس دروازے کے اوپر سے گھر کے اندر داخل ہوئے. یا فضت خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. اسقطوا جنینی الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا اور خصوصاً شہزادی کونین کا کہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو، ہمارے ان آوازوں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت کر. پروردگارہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم فاطمی شیعہ کہلانے کے لائق بنیں اور محشر کے دن ان حضرت کی شفاعت ہمارے نصیب ہو. پروردگارہ ہم میں سے جتنے بھی حج و زیارات کے متمنی ہیں ان سب کی حاجتوں کو روا کر اور ان کو مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ ہم میں سے جتنے بھی مریض و بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.